سب سے پہلے تو بہت بہت معذرت خواہ ہوں اصل میں کچھ ایسا مسئلہ ہوا، اچانک جانا پڑا اور ڈرائیونگ تھوڑا سا ٹف، بہت بہت سیریسلی میں سنسیئرلی اپولوجائز کرتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو وقت پر آنے کی توفیق عطا فرمائے. اجازت ہو تو میں شروع کروں انشاءاللہ. جی 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 بالکل بھائی، بالکل. بہت جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد. ہم اسکرین شیئر کریں گے بھی آپ کے ساتھ. کل تک جہاں ہماری گفتگو ہوئی وہ گفتگو اسلامک تربیت کے حوالے سے تھی، اور ہم نے جو پوائنٹ شروع میں رکھے وہ یہ تھے کہ ہماری ذاتی تربیت کیسی ہونی چاہیے اور اس کے رہنما اصول کیا ہیں. اس تعلق سے چند باتیں ہوئی. آج ہمارا جو یوں سمجھیے آغاز ہوگا، وہ آغاز ہوگا اس تعلق سے کہ ہم اپنے گھر والوں کی تربیت کس طریقے سے کریں. تو میں آپ کے ساتھ اسکرین شیئر کرتا ہوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم گفتگو اپنے آگے بڑھاتے ہیں. جی آپ حضرات کو اسکرین نظر آ رہی ہے؟ ہوپ فلی نظر آنی حضرت چاہیے. اسکرین کو روٹیٹ کر لیجئے گا. جب آپ پریزنٹ کریں پی پی ٹی تو آپ اسکرین روٹیٹ کر لیجئے گا. اس سے ریکارڈنگ کی جو اسکرین ہے نا کمپلیٹ شو کرے، ادروائز صرف موبائل اسکرین شو کرے. اوکے جی حضرت نظر آ رہی. ٹھیک ہے. تو آپ کی مراد ہے کہ میں فون کو جیسے یعنی کیسے نہیں، آپ کہنا چاہ آپ رہے پی پی ٹی جب پریزنٹ کر رہے ہیں نا، آپ پی پی ٹی جب پریزنٹ کر رہے ہیں تو آپ پی جی پی ٹی کو پریزنٹ کریے. وہ اس میں ایک آپشن آتا ہے پی پی ٹی پریزنٹ کرنے کا. یہ دیکھیں سائڈ سے آ رہا پریزنٹ. جب آپ اس پر کلک کریں گے تو یہ آٹومیٹکلی روٹیٹ ہو جائے گا. آپ اپنی اوکے پی پی ٹی والی اسکرین پر جائیے. جی جی اس پر یہ دیکھیں سائڈ سے آپشن آ رہا پریزنٹ کا. اوکے ٹھیک ہے، آئی گاٹ. یس جی اوکے ماشاء اللہ، بارک اللہ. تو کل تک ہم نے جہاں تک گفتگو کی تھی وہ یہ تھا کہ ہم کو اپنی پرسنل جو ہے وہ تربیت کا کس طریقے سے انتظام کرنا چاہیے اور اس کے رہنما اصول کیا ہیں. آج کی ہماری شروعات ہو رہی ہے اس تعلق سے کہ ہم اپنی فیملی کی تربیت کیسی کریں. فیملی میں آپ غور کریں تو اس اعتبار سے کہ ہم جن کی تربیت بہت اچھے سے کر سکتے ہیں اور جو ہمارے کنٹرول میں ایک حد تک ہیں، ہمارے ماتحت ہیں، ان میں بیسیکلی ہماری جو لائف پارٹنر ہیں وہ آتے ہیں اور ہمارے بچے آتے ہیں. فیملی میں تو ماں باپ بھی آتے ہیں، لیکن انسان ماں باپ کے اوپر اس طریقے سے کسی بھی چیز کو اپلائی نہیں کر پاتا ہے. یوں ہی بہن بھائی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ پیار محبت کا رشتہ ہوتا ہے، اور انسان ایک ریکویسٹ کے طور پہ ان کے ساتھ کوئی بات کر سکتا ہے. نظر لیکن ایک آئے گی طرح سے سلائڈ پوری. جی نظر آ رہی ہے اسکرین آپ حضرات کو؟ جی جی اسکرین نظر آ رہی ہے، لیکن سائڈ میں جو پاپ اپ ہے نا آپ کے نام کا وہ وہ ہو رہا ہے، اس کو ذرا ڈریگ نیچے کر دیجئے، ڈریگ ڈاؤن کر دیجئے تو پوری سلائڈ نظر آئے گی. جی جی اب صحیح صحیح اب آ رہی ہے؟ اوکے ٹھیک ہے، چلیے جی جی جزاک اللہ. بیسٹ. جی تو ہمارا جو خاص طور سے ہمارا ایک طرح سے کنٹرول ہوتا ہے اور جن کی ہم اپنے اختیار کے ساتھ تربیت کر سکتے ہیں وہ ہماری اہلیہ ہوتی ہیں اور ہمارے بچے ہوتے ہیں، کن کے اوپر ہمارا زیادہ اختیار ہوتا ہے. اور تربیت میں ایک معنی ہوتا بھی یہی کہ کوئی بڑا جو ہے وہ چھوٹے کی تربیت کرے. تو شوہر اپنے گھر کا سردار ہوتا ہے، حاکم ہوتا ہے، قرآن پاک میں بھی فرمایا گیا، اور بچوں کے لیے بھی وہ ساری دنیا سے سب سے بڑھ کر ہوتا ہے. تو اس لیے جو ماں باپ خاص طور سے اگر ہم کہیں ماں کی تربیت کے بارے میں بھی ہم ذکر کریں گے. ہم یہاں مرد حضرات بھی کافی موجود ہیں، اور جو پوائنٹس ہم یہاں پر باپ کے لیے ذکر کر رہے ہیں اس میں کافی پوائنٹس ایسے ہیں جو ماں کے لیے بھی ہو سکتے ہیں. کچھ ایسے ہوں گے جو آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ایکسیپشنل ہیں، یا یوں سمجھیے کہ بالکل خاص ہیں، اسپیسیفکلی جو ہے وہ فادرز کے لیے ہی ہیں. اچھا، تو جب شوہر جو ہے وہ گھر کی تربیت کا، اپنی بیوی بچوں کی تربیت کا جو ہے وہ سب سے زیادہ با اختیار ہوتا ہے اور ان کو کرنا ہے، اس تعلق سے سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کی کا ایک رسالہ ہے، مشعلۃ الارشاد فی حقوق الاولاد. یہ نام آپ حضرات لکھ لیں،
اور اگر آپ کے پاس یہ رسالہ، چلیے میں رسالہ شیئر کر دوں گا معاذ بھائی کے ساتھ یا بلال بھائی کے ساتھ انشاءاللہ، تو آپ کو یہ رسالہ مل جائے گا، لیکن نام آپ لکھ لیں، مشعلۃ الارشاد فی حقوق الاولاد، صرف مشعلۃ الارشاد اتنا لکھ سکتے ہیں آپ۔ یہ بڑا زبردست رسالہ ہے سید اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا، اور آپ کی بارگاہ میں اصل میں سوال ہوا کہ بچوں پر جو ماں باپ کے حقوق ہوتے ہیں وہ تو ہوتے ہی ہیں، کیا کچھ ایسے بھی حقوق ہیں جو ماں باپ پر بچوں کے ہیں، یعنی بچے جو ہے وہ اس بات کے حقدار ہیں کہ ماں باپ ان کے یہ حقوق ادا کریں؟ تو اعلیٰ حضرت علی رحمۃ اللہ نے بہت تفصیل سے لکھا، ہم یہاں پر صرف ان باتوں کو لے کر آئے جن کا تعلق خاص تربیت سے ہے، باقی وہاں پر بہت سی باتیں ہیں، لیکن آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تو آپ کو بہت لطف آئے گا، آپ کی معلومات کے اضافے کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی زندگی گزارنے کا ایک بہترین طریقہ بھی پتہ چلے گا۔ تو اب یہ جو ہمارے یہاں تربیت ہے، اس تربیت کا آغاز اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ جو ایک شخص کا گھر ہے، اس کے بیوی بچے ہیں، اس تربیت کا آغاز اس وقت سے نہیں ہوتا کہ جب ہمارے یہاں بچہ کوئی پیدا ہوتا ہے، کوئی ہمارے یہاں مہمان آتا ہے، کوئی لڑکا یا لڑکی کی شکل میں، نہیں۔ اعلیٰ حضرت علی رحمۃ الرضوان دیکھیے کہاں سے شروع کرتے ہیں، اور یہ انہوں نے ایجاد نہیں کیا، بلکہ احادیث کریمہ میں یہ جتنی بھی باتیں ہیں یہ سب احادیث کریمہ سے زیادہ تر ماخوذ ہیں، یعنی ان سے لی گئی ہیں، ڈرائیوڈ ہیں، اور جب آپ اس رسالے کو پڑھیں گے تو نیچے اس میں ریفرنسز بھی ملتے چلے جائیں، کیونکہ ایک ایک بات کا ریفرنس لکھنے میں بہت زیادہ جگہ جاتی، اس لیے ہم نے آپ کو نام بتایا، آپ اس رسالے میں پہنچیں گے، ریفرنسز آپ کو وہاں پر مل جائیں گے۔ تو اب دیکھیے ہماری اصل تربیت کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ اصل تربیت کی شروعات یہ ہوتی ہے کہ چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، جب وہ نکاح کرنا چاہ رہا ہے تو اپنے لیے جو لائف پارٹنر سلیکٹ کر رہا ہے اس کو بہت دیکھ کر لے، یہیں سے شروعات ہوتی ہے ہماری فیملی تربیت کی۔ اس کو آپ بہت غور سے سنیے گا۔ تو پہلا پوائنٹ دیکھیے، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ آدمی اپنا نکاح کسی رذیل قوم سے نہ کرے، کیونکہ بری رگ ضرور رنگ لاتی ہے۔ اچھا، کل ہم نے جو ہے وہ جو آپ کو پی پی ٹی دکھائی تھی زیادہ تر انگلش کی تھی، ہمیں احساس ہوا کہ آپ اردو بھی سمجھ سکتے ہیں، تو اس لیے ہم نے، اور میرے پاس تھوڑا آج وقت بھی کم تھا، ایمانداری کی بات یہ ہے، تو اس لیے میں زیادہ آپ کے لیے انگلش میں نہیں لا پایا۔ پھر جو کتابوں کی عبارتیں آپ کو پیش کرنی تھیں یہ شاید انگلش میں وہ مزہ نہ دیتی جو کہ اردو میں ہی ہے، تو میں پڑھ کے انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا ایکسپلین کرتا جاؤں گا، کیونکہ کچھ ہم نے وقت آپ کا زیادہ بھی خراب کر دیا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنا نکاح کرنے کے لیے جس خاندان کا سلیکشن کر رہے ہیں یہ دیکھ لیں کہ وہ خاندان عزت والا خاندان ہے، علم والا خاندان ہے، اچھی فکر اور اعلیٰ فکر والا خاندان ہے۔ اگر آپ ایسے لوگوں کے ساتھ نکاح کریں گے، چاہے وہ ہماری بہن ہو یا بھائی ہوں، جن کی سوچ نہایت گندی ہے، اور یا یوں سمجھیے کہ ان کا شمار جو ہے وہ ایسے لوگوں میں ہوتا ہے کہ جن کے معاملات اچھے نہیں ہوتے، یہاں مراد کسی کو نیچا نہیں سمجھنا ہے اور اپنے آپ کو بڑا تکبر نہیں سمجھنا ہے، لیکن یہ ہمارے معاشرے کی سچائی ہے کہ کچھ لوگ بہت اعلیٰ فکر کے ہوتے ہیں اور کچھ بالکل رذیل فکر کے مالک ہوتے ہیں۔ تو یہ مراد ہے کہ جب آپ اچھے لوگوں کے ساتھ جن کی فکر اعلیٰ، سوچ اعلیٰ ہے، ان کے ساتھ نکاح کریں گے تو پھر آگے جو آپ کی نسل آئے گی اور وہ اس نسل میں اس تربیت کا حصہ ہوگا۔ تربیت یہ آپ کو خود کرنی نہیں پڑ رہی ہے، بس آپ نے جو سلیکشن کیا یہی آپ کے تربیت کا پارٹ ہو گیا۔ کیونکہ اگر آپ نے کسی نیچی قوم سے، ایسی قوم سے جو ہے وہ نکاح کیا کہ جن کی فکر نہایت سطحیت والی ہے، بہت نیچی ہے، اور وہ اچھا پاکیزہ نہیں سوچتے ہیں، تو اس کا انجام برا ہوتا ہے۔ یہی فرمائے کہ بری رگ ضرور رنگ لاتی ہے۔ دوسری بات فرمائی کہ جب شادی کریں آپ، چاہے بہن ہو یا بھائی، تو دیندار لوگوں میں شادی کریں، کیونکہ جس طریقے سے بچے کے اوپر ماں باپ کے اخلاق کا اور دینداری کا اثر ہوتا ہے، اسی طریقے سے بچے پر نانا و ماموں کی عادات کا بھی اثر پڑتا ہے، یعنی اس کے ننہال کا بھی۔ تو جب آپ دیندار لوگوں سے رشتہ کریں گے تو یہ بھی آپ کے آنے والی نسل کی تربیت سمجھ لیجیے ہو رہی ہے اور اس کا ایک پارٹ ہے۔ اسی طرح سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سخت کالے اور حبشیوں میں نکاح نہ کریں کہ اس سے بچے کا رنگ بھی بدنما ہونے کا اندیشہ ہے۔ دیکھیے اب آپ اس کو یہ نہ سمجھیں، یہ بھی نہ سمجھیں کہ جن کا رنگ کالا ہے وہ معاذ اللہ ذلیل اور رسوا، ایسی بات نہیں ہے، ہمارے اسلام میں اس طریقے کی کوئی عمل دخل نہیں ہے، لیکن انسان جو پسند کرتا ہے، ابھی آپ ہی سے کہا جائے کہ آپ کس سے شادی کریں گے تو آپ اچھے رنگ والا تلاش کریں، اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے، حدیث پاک میں ان اللہ جمیل یحب الجمال، کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوبصورت، ایک معنی اردو میں کہہ سکتے ہیں کہ ہی از لائک بیوٹیفل، کہ وہ خوبصورت ہے اور وہ بیوٹی کو پسند کرتا ہے۔
تو اس طریقے سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد ایسی ہے کہ جن کو دیکھ کر آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے، تو یہ آپ شروع سے خیال رکھیں کہ جو حسن و جمال کے اعتبار سے اچھے ہوں ان کے ساتھ نکاح کریں، ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میاں بیوی کے آپس میں جو ریلیشن شپ ہوتی ہے اس کے تعلق سے ہے کہ جب وہ آپس میں تعلق قائم کریں تو تعلق قائم کرنے سے پہلے یعنی جس اوپر جب کپڑا ہو اسی وقت بسم اللہ پڑھ لیں، کیونکہ اگر بندہ بسم اللہ جس کام میں نہیں پڑتا، جس جائز کام میں، اس میں شیطان شریک ہوتا ہے، اور اگر یہاں شیطان شریک ہوا اور اسی صحبت کے نتیجے میں اگر اولاد ٹھہری تو پھر اس کا سوری اس کا جو نقصان ہوتا ہے وہ نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر بچے کے اندر اس کے اخلاق و عادات میں شیطان کا عمل دخل نظر آتا ہے، تو یہیں سے آپ کو خیال رکھنا پڑے گا۔ دوسری بات جو ہے آگے اعلی حضرت فرماتے ہیں، یہ سب دیکھیے تربیت کا ہی اثر ہے، اسی کا پارٹ سمجھا جاتا ہے، سوری۔ اسی طریقے سے جب یہ ریلیشن شپ ہو تو اس وقت ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے بچے کی عادات پر اثر ہوگا۔ مثال کے طور پر یہ منع کیا گیا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی شرمگاہ کی طرف نظر نہ کریں کہ اس سے بچے کے اندھا پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سادہ باتیں نہ کریں کہ بچے کے گونگے یا توتلے ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس عمل کے دوران بالکل برہنہ نہ ہوں کہ اس سے بچے کے بے حیا۔ اب آپ سمجھیے ان باتوں کو کہ ایسا نہیں کہ جب بچہ پیدا ہو جائے گا دنیا میں تب آپ سکھائیں گے، ان چیزوں کا اثر کتنے شروع سے ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیے ابھی بچہ ماں کے پیٹ میں آیا بھی نہیں ہے اور ہم تربیت کی بات کر رہے ہیں نا، تب سے ہی اس کی تربیت کی پوری فل پلاننگ ہے، یہ ہے ہمارے اسلام کا کانسیپٹ، ٹھیک ہے؟ اب اس کے آگے آپ دیکھیں کہ یہ تو جو باتیں وہ ہو گئیں جن کا تعلق پیدائش سے پہلے کا ہے، بلکہ پیدائش کیا ابھی وہ ماں کے رحم میں نہیں بھی آیا تب سے آپ گویا کہ اس کی تربیت کر رہے ہیں، یہ اتنی بڑی بات ہو گئی۔ اب ماں کے رحم میں آ گیا بچہ، ٹھیک ہے؟ اب تربیت کی بات کیا ہے کہ ماں اگر نیک ہوگی اور اس کے اعمال و اخلاق عمدہ ہوں گے تو اس کی برکتیں پھر بچے میں نظر آنے لگ جائیں گی۔ جس ہم نے 2-3 مثالیں یہاں پر دی، آپ دیکھیے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن رات میں گشت کر رہے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ رات کا وقت ہے بلکہ صبح قریب تھی اور ایک گھر سے آواز آ رہی تھی کہ دودھ میں پانی ملا دو، جو واقعہ ہم نے یہاں پہ عجون الحکایات سے ذکر کیا ہے۔ تو دوسری آواز خاتون کی آئی، نہیں نہیں نہیں، کیا تمہیں پتا نہیں کہ امیر المومنین نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا ہے؟ تو جو پہلی آواز تھی وہ ماں کی تھی، ماں کہنے لگی ارے یہ رات کے تنہائی میں تھوڑی امیر المومنین دیکھ رہے ہیں۔ تو بیٹی نے کہا کہ ٹھیک ہے امیر المومنین نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن امیر المومنین کا خدا اور ہمارا خدا تو دیکھ رہا ہے، اور یہ بات بالکل ہی ہماری اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، لہٰذا ہم پانی نہیں ملائیں گے۔ حضرت عمر نے جب یہ بات سنی تو آپ نے کہا اپنے خادم کو جو آپ کے ساتھ تھے کہ اس گھر پہ نشان لگاؤ اور کل صبح ان کو جو ہے ہمارے دربار میں بلاؤ۔ اور جب آپ اپنے گھر پہنچے تو آپ نے اپنے بچوں میں سے کہا کسی کو نکاح کرنا ہے؟ تو سارے بچوں نے کہا کہ ہمارا تو نکاح ہو چکا ہے، ابھی ہمیں دوسرا نکاح بھی نہیں کرنا ہے۔ ایک تھے آپ کے بیٹے حضرت عاصم بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے نکاح کرنا ہے۔ والد نے ایسا پوچھا تو کہا لیکن پوچھنے کی وجہ کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ میں نے آج رات میں گشت کے دوران ایک نیک خاتون کے بارے میں سنا اور مجھے یقین ہے کہ جو اس سے نکاح کرے گا اس کی نسل میں برکت ہوگی اور اس ایمانداری کی برکتیں ظاہر ہوں گی۔ اب آپ دیکھیے ابھی اولاد کا تصور بھی نہیں، ابھی نکاح بھی نہیں ہوا، لیکن اگر آپ کو اچھے بچے چاہیے جو آپ کی نسل اچھی چلائیں تو آپ کو کہاں سے پلاننگ کرنی پڑے گی۔ ہمارے اس ابھی کلاس میں بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو شادی شدہ نہیں ہیں، ان کے لیے یہ باتیں خاص طور سے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ بیچ میں کچھ ویسی باتیں بھی آئی ہیں جو شادی شدہ لوگوں کے لیے، جیسے کہ ابھی ہم نے ذکر کیا۔ آپ دیکھیں دوسرا دیکھ لیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ آپ نے ماں کے پیٹ میں ہی 18 پارے حفظ کر لیے تھے۔ جب آپ کی بسم اللہ خوانی کے لیے آپ استاذ کے پاس گئے، استاذ نے کہا پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو آپ نے پڑھا اور آپ نے 18 پارے سنا دیے۔ تو استاذ نے کہا ارے تم کو ابھی کیسے یاد ہو گیا؟ تو کہا میری ماں ان 18 پاروں کی تلاوت کرتی تھی جب میں اپنی ماں کی پیٹ میں تھا۔ تو یہاں سے ہوتا، اور یہ میں نے دیکھا، اس پر گوگل وغیرہ پر بھی سرچ کیا اور اس تعلق سے میں نے سنا بھی تھا، پڑھا بھی تھا۔ یہ آج کی ہماری موجودہ سائنس بھی اس بات کو مانتی ہے کہ جو ماں کا بیہیویئر ہوتا ہے، جس طریقے سے ماں کی غذا کا عمل دخل ہوتا ہے نا بچے کے اندر، جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کے
اس کی گروتھ، چاہے وہ فزیکل گروتھ ہو یا مینٹل جو گروتھ ہے، اس پر اثر پڑتا ہے کہ معاذ اللہ اگر ماں الکوہل پیتی ہے تو اس پر بچوں پر اس کا اثر پڑتا ہے، یا باپ اگر ماں کو اس حالت میں ڈانٹتا ہے، چیختا ہے، تو وہ پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے وہ بھی ڈر کے مارے سکڑ جاتا ہے. یعنی جو باہر ایکٹیویٹیز ہو رہی ان کا اثر ہوتا ہے ماں کے پیٹ کے میں جو بچہ ہے اس میں. تو اب آپ دیکھیے یہ تو سائنس بھی پروف کرتی ہے، اور یہ ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت بھی ہے. حضرت خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے کہ انہوں نے ماں کے پیٹ میں 15 پارے حفظ کر لیے تھے. یہ سب کیسے ہوا؟ ماں نیک تھی. تو یہ شروع میں جو میں نے آپ کو عرض کیا کہ آپ جب رشتہ کریں اسی وقت دیکھ لیں، تو جب آپ رشتہ کرتے وقت ہی دینداری کا خیال رکھیں گے تو اس طرح کی برکتیں ظاہر ہوں گی. ٹھیک ہے. اب یہاں پر میں نے 2 باتیں قرآن پاک سے لی ہیں جو آپ حضرات کے لیے میں نے اس میں لکھی ہے. یہ تو ماں کے تعلق سے کافی باتیں ہو گئی، تو ہو سکتا ہے کچھ ہماری بہنیں جو کلاس میں وہ سوچنے لگے کہ سب کچھ تو ماں کے لیے بیان کر دیا، والد کے لیے کیا ہے؟ تو اب سن لیجئے. ایک بات ہم نے والد کے لیے رکھی ہے کیونکہ اصل چیز والد کی ذمہ داری بہت بڑی ہے. وہ کیا ہے کہ والد کی یہ ذمہ داری پڑتی، کیونکہ ماں، بچہ تو اصل ماں کے پیٹ میں ہے، تو ڈائریکٹ جو اس کا کنیکشن ہے وہ تو ماں سے ہے، لیکن انڈائریکٹلی اور دیکھا جائے تو کچھ بیسیکلی بھی ہو سکتا ہے ماں باپ کے ساتھ بڑا مضبوط کنیکشن ہوتا ہے. تو اب والد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس سے پہلے بھی اور اس دوران بھی، کہ جب اس کی وائف پریگننٹ ہو تو وہ حرام نہ کمائے، نہ کھلائے، نہ خود کھائے، نہ اپنی اہلیہ کو یعنی بچے کی ماں کو کھلائے. کیوں؟ حدیث پاک میں آیا ہے، مجمع اوسط کی روایت ہے کہ جس بندے کا گوشت حرام سے پلا بڑھا ہو اس کے لیے آگ زیادہ بہتر ہے. اب مطلب کیا ہوا کہ جس باپ کا خون اور گوشت حرام سے بنا ہے اور جہنم کا معاذ اللہ وہ حقدار بن گیا ہے، تو اب جس نطفے کے ذریعے ماں کے رحم میں ایک بچہ جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے، وہ نطفہ کہاں سے بنتا ہے؟ وہ باپ کے جسم میں جو خون تھا اسی سے بنتا ہے. پھر اب اس نطفے میں جب حرام کا اثر ہوگا اور اسی نطفے سے بچہ جو ہے وہ ماں کے رحم میں پلتا ہے، بڑھتا ہے، تو اب آگے کیا ہو سکتا ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو حرام غذا سے بچہ پلتا بڑھتا ہے تو اس کے اوپر اسی کا اثر ظاہر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ تو بات ہم نے والد کے یہ بڑی بڑی امپورٹنٹ ذمہ داری ہے والد کی، اس کو کوئی ہلکا نہ سمجھے، بالکل یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. اب ماں کی ایک بات اور بھی آ گئی تو مجھے اچھی لگی قرآن پاک میں، میرے اچھی تو ہی ہے بہرحال، لیکن مجھے میری توجہ گئی تو میں نے آپ حضرات کے لیے اس کو نوٹ کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نکدا. ترجمہ یہ کہ اور جو اچھی زمین ہے اس کا سبزہ اللہ کے حکم سے اچھا نکلتا ہے، اور جو خراب ہے اس میں نہیں نکلتا مگر تھوڑا بمشکل. تو اب دیکھا جائے تو بچے کی جو اصل ہے وہ ماں ہے. جس طریقے سے ایک پودا زمین سے نکلتا ہے، ایک سمجھنے کے لیے بات ہے، ماں کا رتبہ تو اس سے بہت بلند و بالا ہے. اسی طریقے سے بچے کا یوں سمجھیے کہ جو وہ پودا اس کا جو ظاہر ہوا وہ کہاں ظاہر ہوا؟ ماں کے رحم میں ظاہر ہوا، ماں کے جسم کے اندر. یعنی ماں کا جسم اور ماں کا جو رحم جو اس کا ووم ہے وہ اس بچے کے لیے ایک سمجھ لیجیے کہ پلاٹ جیسا ہے، اور وہیں پر وہ نمودار ہو رہا ہے، پیئر ہو رہا ہے، ظاہر ہو رہا ہے، اور وہیں سے اس کی گروتھ ہو رہی ہے. تو اب ماں جتنی عمدہ اور پاکیزہ ہوگی، اس کے افعال و اعمال اور دینداری جتنی ہوگی، اسی اعتبار سے بچے کے اوپر یہ اثر پڑے گا. یہ قرآن پاک کی آیت کریمہ سے بھی سمجھ میں آتا ہے. اچھا، اب یہ تو بات یہاں تک ہم نے ذکر کر دی کہ جب بچہ ابھی دنیا میں آیا بھی نہیں. اب ایک مرحلہ یہ آتا ہے کہ بچہ دنیا میں آ گیا، اب کیا کیا تربیت کے مراحل. آپ غور سے اگر دیکھیں تو آپ نے یہ ساری باتیں سنی ہیں، جانتے بھی ہوں گے بہت سی باتیں، لیکن آپ نے شاید اس نظریے سے نہیں دیکھا ہوگا کہ یہ اس کا تعلق تربیت سے ہے. دیکھیے اب کیسے ہوتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوا تو آپ نے سنا یہ حدیث پاک وغیرہ میں بھی کہ اس کے سیدھے کان میں اذان دیں، بائیں کان میں قامت کہیں. کیوں بھائی؟ یہ اس کی تربیت ہو رہی ہے ابھی سے کہ وہ ایک مسلمان ہے اور اسلامی گھر میں پیدا ہوا ہے، اور اس کو بحیثیت مسلمان ہی اپنی زندگی گزارنی ہے. سبحان اللہ. اور یہ اس لیے بھی ہے کہ جب بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے اور بائیں کان میں قامت کہی جاتی ہے تو وہ شیطان کے خلل سے بھی بچ جاتا ہے، فائدہ بھی اس کا ہے، اور ام الصبیان ایک بیماری ہوتی ہے اس سے بھی حفاظت ہو جاتی ہے. اب دوسری جو تربیت کا حصہ ہے، یہ شاید کم لوگ جانتے ہوں گے کہ خود ماں باپ میں سے کوئی چاہے یا کوئی عالم، کوئی شیخ، کوئی سید صاحب ہیں تو ان کے منہ میں کوئی بھی میٹھی چیز ہے، کھجور کا بہت نرم حصہ معمولی سا تھوڑا سا یا شہد وغیرہ ہے، زبان سے رکھ کر کے بچے کے منہ میں رکھ، اس کو تحنیک کہتے ہیں. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور اس سے یہ فال لیا جاتا ہے، یعنی یہ شگون، اچھا شگون لیا جاتا ہے.
کہ میٹھی چیز جب کسی اچھے انسان کے ذریعے اس کے منہ میں جائے گی تو انشاءاللہ بچے کے اخلاق میٹھے اور اچھے ہوں گے. یہ دیکھیے اس کا تربیت سے کیسا کنیکشن ہے. اسی طریقے سے 7ویں دن جو عقیقہ کیا جاتا ہے وہ اس لیے تاکہ اس کی جان کا صدقہ ہو جائے. پھر ختنہ کیا جاتا ہے تاکہ جو سنت ہے اس سنت کا تعلق، یہ ساری چیزیں تربیت میں آتی ہیں. پھر ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو آج کے دور میں وہ یہ ہے کہ بچوں کے نام اچھے رکھے جائیں. کیونکہ آج کل کے نام اللہ کی پناہ، کوئی کچھ نام رکھتا ہے، کوئی کچھ پوچھتا بھی نہیں. ابھی 2-3 دن پہلے کی بات ہے، ایک ہمارے تعلق کے تھے، ان کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی تو میں نے پوچھا آپ نے کیا نام سوچا؟ بولے کہ ان کی ماں نے پہلے سے ہی سوچ لیا ہے کہ لڑکا ہوگا تو یہ رکھیں گے، لڑکی ہوگی تو یہ رکھیں گے. میں نے کہا بھائی لڑکی ہوئی ہے کیا نام رکھا؟ بولے اس کا نام سوچا منہا رکھیں گے. ہم نے کہا بھائی منہا کا معنی ہوتا ہے یہاں سے، اب یہ نام کیسا ہو گیا، اس کا کیا اثر ہوگا؟ یہ ہے ہمارے یہاں کی سوری، یہ ایک طرح سے جہالت بھی کہہ سکتے ہیں یا ایک تھنکنگ ہے. کتنی خراب تھنکنگ ہے، جبکہ نام کے بارے میں یہ ہے کہ اچھے نام رکھو گے تو اس کا اثر آئے گا. تو اگر آپ نے سبحان اللہ اگر نام اپنے بچے کا محمد رکھا ہے، خوبیوں والا، جس کو خوب سراہا جائے، جس کی خوب تعریف کی جائے، تو انشاءاللہ آپ کا بیٹا ایسا ہوگا جس کی تعریف کی جائے گی. اگر آپ نے اپنے بچے کا نام عبداللہ رکھا ہے اور اچھی نیت سے رکھا ہے تو انشاءاللہ وہ اللہ کا سچا بندہ ہوگا. عبد الرحمن رکھا ہے تو اللہ کا سچا بندہ ہوگا. یا اور بھی انبیاء کے، مرسلین کے، صحابہ کے، صحابیات کے ناموں پہ رکھا جائے. یہ غور کریں، اور اس کے لیے سب سے بہتر طریقہ علماء سے پوچھیں اور کہیں کہ حضرت آپ ہمیں اچھا نام بتائیں، تو اس کی برکتیں حاصل ہوں گی. ٹھیک ہے. اب بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا، اس کی تربیت کا ابھی وہ سمجھدار نہیں ہے نا، تو ابھی آپ اسے تقریر نہیں کر سکتے، نصیحت نہیں دے سکتے. ابھی کیا ہے، اپنے عمل سے اس کی تربیت کرنی ہے. زبان اس کی کھلے، سب سے پہلے اللہ اللہ کہلا جائے. یہ سب احادیث کریمہ سے ماخوذ ہیں. یہ سمجھ لیجیے زیادہ تر، موسٹ آف دیم، مے بی 90 اور مور دین 90% دے آر ڈرائیو فرام احادیث. ٹھیک ہے. تو زبان جیسی کھلے، اس کے بارے میں کہا گیا کہ اسے اللہ، کیونکہ اللہ کہنا تھوڑا بچوں کے لیے شروع میں آسان ہوتا ہے. پھر جب وہ زیادہ بولنے لگ جائیں، تھوڑا سا بولنے لگ جائیں، تو پھر ان سے پورا کلمہ طیبہ انہیں سکھایا جائے. کیوں بھائی؟ کیونکہ اس بچپن میں جب ان کا لوح دل بالکل خالی ہے، جو ان کا سلیٹ ہے ان کے دماغ کا، دل کا، اس پر آپ جو بھی پہلا لکھ دیں گے وہ اس کے اوپر نقش ہو جائے گا. اور وہ بچہ جو ہے وہ کوئی صلاح الدین ایوبی بنے گا، کوئی خالد بن ولید بنے گا، کوئی طارق بن زیاد بنے گا، کوئی اسلام کا مجاہد بنے گا. تو یہ شروع سے ہی تربیت کی چیزیں ہیں، یاد رکھیے. اور آپ جتنی بھی تاریخ اسلام میں بڑی بڑی شخصیات دیکھتے ہیں نا، غوث اعظم، خواجہ صاحب، اور یہ جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کی تربیت انہی اصولوں پر، بلکہ اس سے زیادہ جو ہے وہ کمال کے اصولوں پر کی گئی تھی. تبھی یہ اتنے بڑے چمکتے دمکتے ستارے بنے اسلام کے، اور یوں سمجھیے کہ تاریخ کے ہیرو بنے. اور انہوں نے دنیا میں بھی اپنی جو ہے وہ لوگوں کی ہدایت کا سامان کیا، اور آخرت میں کتنے لوگوں کی نجات کا سامان بنے گے انشاءاللہ. پھر یہ بچے جب 4 سال 4 ماہ 4 دن کے ہو جائیں تو ان کی رسم بسم اللہ خوانی کی جائے. نیک استاد یا استانی کے ذریعے انہیں تعلیم دے. ہر چیز میں آپ خیال رکھیں ایک ایک چیز کا آپ کے اولاد میں، آپ کے بچے یا بچی کی تربیت میں عمل دخل ہے. اس کے آگے بھی تربیت کا سلسلہ جاری رہتا ہے، رکتا نہیں ہے. دیکھیے حدیث کریمہ میں ہے کہ بچے 7 سال کے ہو جائیں تو نماز کو کہیں. یہ کیا ہے؟ یہ تربیت ہی ہے. قرآن پاک کی تلاوت کی تاکید کریں، ان کے دل میں اللہ اور رسول کی محبت ڈالیں، انبیاء، صالحین، اولیاء کرام کی عقیدت و احترام ان کے دل میں پیدا کریں، اور واقعات سنائیں، اچھے صحیح واقعات جو سچے واقعات ہیں، عشق رسول کے واقعات سنائیں، صحابہ کرام کی جانثاری کے واقعات سنائیں. صحیح عقائد انہیں سکھائیں کہ اللہ ایک ہے، اسے نیند نہیں آتی، وہ ساری کائنات کو چلا رہا ہے، وہ بڑا رحیم ہے، وہ تمہاری ماں 70 ماں کیا اس کے علاوہ بھی بہت سی ماؤں سے زیادہ چاہنے والا، اس کی محبت کی کوئی مثال نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے بچوں کو اللہ کے عذاب کو بھی تھوڑا تھوڑا، کہ بچے جھوٹ بولو گے تو اللہ ناراض ہوگا، تمہاری زبان کاٹ دی جائے گی، وغیرہ وغیرہ. اس طریقے سے آپ ملا جلا کر کریں کہ انہیں اچھی باتیں بھی بتائیں اور تھوڑا خوف کی بھی باتیں، تھوڑا تھوڑا جتنا بچے ہضم کر لیں، کیونکہ وہ چھوٹے بچے ہیں وہ. پھر جب 10 برس کے ہو جائیں تو اب حکم کیا دیا گیا کہ نماز میں سستی کریں تو ہلکی پھلکی مار بھی لگائی جا سکتی ہے. اب ہمارے معاشرے میں ہوتا کیا ہے، ایک تو یا تو نماز کے لیے کہا ہی نہیں جاتا، یا تو پھر کچھ والد وغیرہ اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ وہ ٹھیک ٹھاک ڈنڈے ونڈے سے پٹائی کر دیتے ہیں. یاد رکھیے گا ہلکی پھلکی مار کی ہی اجازت ہے، بلکہ کہا گیا ہے کہ یہ بچے جنتی پھول ہیں، ان کے ساتھ محبت کی جائے. آپ نے نہیں سنا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے اور امام حسن یا امام حسین میں سے آ جاتے تھے تو کوئی آپ کی پیٹھ پر بیٹھ جاتا، کوئی آپ کے دونوں پیر کے بیچ سے نکل جاتا، کوئی سجدے میں آپ کی گردن پہ آ کے بیٹھ جاتا، تو حضور ناراض نہیں ہوئے کبھی. یہ چیزیں حضور کی حسنین سے محبت بھی بتاتی ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی بتاتی ہیں کہ اپنے اولاد سے محبت کرنی چاہیے. ان کو بہت زیادہ ڈانٹ ڈپٹ نہیں، پیار محبت جو سکھائے انہیں پیار محبت سے سکھائے. اب دیکھیے حضور اتنی محبت فرماتے تھے، ساتھ میں تربیت بھی کہتے تھے. کیسے؟ ایک مرتبہ صدقے کی کھجور
آئی ہوئی تھی، غالباً امام حسن رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور اٹھا کر کھانے لگے، بہت چھوٹے سے تھے، تو اس نے فرمایا کخ کخ، یعنی تھوک دو، کیونکہ یہ صدقہ آل محمد کے لیے حلال نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو تربیت بھی فرما رہے ہیں پیار سے، جو غلط بات ہے یہ بیلنس رکھنا چاہیے، کہ ہمارے یہاں یا تو پھر پورا محبت ہی ہوتی کہ بچے کے ہاتھ میں سونا پہنا دیں گے، گردن میں سونے کا ہار پہنا دیا اور فلاں فلاں، آپ یقین مانی سب ہمارا دیکھا ہوا ہے، یا تو پھر اتنی سخت تربیت کرتے ہیں کہ بچے بیچارے ہمیشہ ڈرے رہتے ہیں ماں باپ سے یا باپ سے زیادہ تر۔ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، بیلنس ہو، حضور کی سیرت دیکھیں، ہر چیز میں حضور کی سیرت ہمارے لیے رہنما اصول رکھتی ہے اور ہماری ہدایت کرتی ہے، تو یہ سب دیکھنا چاہیے۔ یہ میں نے لکھا کہ بہت زیادہ ان کو ڈانٹا بھی نہ جائے ہر وقت، اور مارا بالکل نہ جائے، بلکہ زیادہ تر ڈرا کر کام کیجیے، اگر کچھ شرارت کریں آنکھ دکھا دیجیے، یہ ڈرانے کا طریقہ رکھیں، ڈنڈی صرف دکھا دیجیے، تو مارنے سے اجتناب کرتے رہے، مارے نہ، اور یہ بھی نہ ہو کہ بالکل آزاد چھوڑ دے، جو بچہ کرتا رہے آپ مسکراتے رہیں، یہ بھی غلط بات ہے۔ ٹھیک ہے، تو بچوں کی اچھی پرورش کا یہ ہے کہ بچوں کو ان کے لیے تحفے لائیں، ان کے ذریعے غریبوں مسکینوں کو ان کے ہاتھوں سے دلائیں، یہ دونوں طرح سے تربیت ہوگی، کل کو وہ بڑے ہوں گے تو اپنی زکوٰۃ بھی وقت سے ادا کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے صدقات و خیرات کر کے لوگوں کی مدد کرتے رہیں گے، یہ سب تربیت کا پارٹ ہے ان کے۔ ہاں، ایک اہم بات اور بتانا ہے، جو احادیث کریمہ فرمایا گیا ہے کہ بچوں کو سورہ مائدہ کی تعلیم دینی چاہیے۔ سورہ مائدہ جو 6ویں پارے میں سورت ہے، سورہ نساء کے بعد آتی ہے، تو سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، آل عمران، نساء، تو یہ 5ویں نمبر پر سورہ مائدہ آتی ہے، تو یہ سورہ مائدہ کی تعلیم دینی چاہیے، اور بچیوں کے بارے میں کہ ان کو سورہ نور کی 18ویں پارے میں اس کی تعلیم دینی چاہیے بچیوں کو، سورہ نور، کیونکہ سورہ نور میں جو ہے وہ کافی چیزیں پردے کے اور کیسے کرنا ہے، جیسے کہ اپنی نگاہیں جھکا کر رکھو، مردوں عورتوں کے لیے جو کہا گیا یہ سب سورہ نور میں ہے۔ ہاں، یہ بھی کہا گیا ہے کہ لڑکیوں کو سورہ یوسف کی تعلیم نہیں دینی چاہیے، کیونکہ سورہ یوسف میں جو واقعہ ہے حضرت زلیخا کا، تو اس سے عورتوں کے جذبات بڑے کمزور ہوتے ہیں، تو کبھی کبھی نگیٹو چیزیں وہ فوراً لے لیتی ہیں، تو اس سے بچنے کے لیے انہیں اس طریقے کی تعلیم ہی نہیں دینی چاہیے، انہیں سورہ مائدہ سکھائیں، سورہ نور سکھائیں، اور بچوں کو سورہ مائدہ، اس میں بہت سے احکام ہیں، نماز کے احکام سورہ مائدہ میں بیان کیے گئے ہیں، اور بھی کئی چیزیں ہیں اس میں۔ پھر شادی کی عمر ہو جائے تو ان کی نکاح کر دیں، اور شادی ان کی جلد از جلد کرنی چاہیے، اس میں بالکل بھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا، سوری، یہ باتیں تھیں چند جو شادی تک اب پہنچ گئی، تو آپ سمجھ سکتے ہیں شادی کے بعد تو پھر وہ آزاد ہو جائیں گے، تو آپ کی باتیں تو کم سنیں گے نا، اب ان کی ذمہ داری کیا ہوگی کہ وہ خود اپنی تربیت کا خیال رکھیں، جو ہم نے سب سے پہلے بیان کر دیا ہے، جو ہم آپ کو نوٹس دیں گے تو آپ ان نوٹس کے ذریعے اچھے طریقے سے مطالعہ کریں گے، تو آپ کے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اب قرآن و حدیث سے چند باتیں جو تربیت سے متعلق ہیں وہ بیان کر کے انشاءاللہ ہم زیادہ وقت آپ کا نہیں لیں گے، اور جو باتیں ہم کو بتانی وہ بیان بھی کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے، جیسے ہم نے کل بھی آپ کو بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 ہم نے کل آپ کو سنائی تھی۔ اسی طریقے سے یہ بھی سنایا تھا کہ حدیث پاک میں صحیح بخاری میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے، اور شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جو امام ہے وہ ذمہ دار، امام سے مراد حاکم جو بادشاہ ہوتا ہے، اور اس کی رعایا، اس کے سبجیکٹ کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ اسی طریقے سے جو انسان، جو مرد ہے وہ گھر کا اپنے ذمہ دار ہے، اس سے کل قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے گھر والوں کی تربیت کیسی کی، ان کے جو ظاہری ضروریات تھے ان کا خیال رکھا کہ نہیں، اور ان کو بھلائیوں کا حکم دیا، برائیوں سے روکا کہ نہیں، یہ ساری چیزیں پوچھی جائیں گی، یہ حدیث پاک میں آیا ہوا ہے، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ یعنی صرف یہ ایک اخلاقی ذمہ داری ہی نہیں ہے، بلکہ ایسی ذمہ داری کہ قیامت کے دن یہ پوچھا جائے گا، اس کو آپ اچھے سے سمجھ لیں۔ تو دوسری آیت کریمہ ہم قرآن پاک سے لے کر آئیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یہ آیت کریمہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی اعلان نبوت کے بعد، کہ محبوب اپنے گھر والوں کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، تو یہ تو حضور پر نازل ہوئی اور حضور نے ظاہر اس پر عمل کیا، لیکن ہمیں یہ آیت کریمہ بھی بتاتی ہے کہ ہمارے جو قریب کے لوگ ہیں نا، انہیں ہمیں نیکی کی دعوت دینی چاہیے، بھلائیوں کے بارے میں کہنا چاہیے اور برائیوں سے روکنا چاہیے، اور خاص طور سے جو اپنے ارد گرد کے گھر والے ہیں ان کے اندر خوف خدا کا بھی ماحول قائم کرنا چاہیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ جو ہے وہ خوف خدا سے محروم ہو۔ جیسے آپ نے بہت مشہور یہ حدیث پاک سنی ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث پاک ہے کہ وَأَيْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم سرقت لقطعت يدها،
حضور نے کیا فرمایا تھا کہ اللہ کی قسم، یہ واقعہ یہ تھا کہ قبیلہ بنو مخزوم کی ایک عورت جو تھی وہ بڑی عزت دار تھی، اس نے زنا کیا تھا تو اس کو جو شرعی حد ہے وہ جاری کرنا تھا. اب بہت سے لوگ آ گئے سورس لگانے کے لیے کہ سزا نہ دی جائے کیونکہ وہ بڑی عزت دار گھرانے سے اس خاتون کا تعلق تھا. تو انہوں نے فرمایا نہیں، جو قانون ہے وہ سب کے لیے ایک ہے. اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے معاذ اللہ، اگر ایسا ہو جائے بالفرض، تو اس کا بھی ہاتھ میں کاٹوں گا. یعنی جو سزا ہے وہ سزا ہے. اس سے ہم جو آپ یہ حدیث پاک لے کر آئے ہیں، اس سے صرف یہ بتانا ہے کہ اپنے گھر میں خوف خدا کا ماحول پیدا کریں اور انہیں اچھی اچھی باتیں بھی بتائیں، ساتھ ساتھ انہیں خدا سے بھی ڈرائیں اور یہ بتائیں کہ دیکھیے گھر والے کبھی کبھی یہ سوچتے ہیں نا کہ ارے ہمارے گھر میں آپ تو حافظ ہو گئے، عالم ہو گئے، ہم سب تو جنتی میں جائیں گے، ایسا سوچتے ہیں لوگ. ان کو یہ حدیث پاک سنانی چاہیے کہ دیکھو حضور نے کیا فرمایا ہے کہ جو گناہ کرے گا وہ اللہ کے عذاب سے، اللہ کی رحمت سے ہی بچ سکتا ہے، کوئی بچا نہیں سکتا. یعنی اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے اس کی رحمت شامل حال نہ ہو تو ہمارے دل میں یہ خوف کا عنصر ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈریں اور ہرگز ہرگز کسی دھوکے میں نہ آئے. ایک آخری بات ہے میرے خیال سے، اچھا اس کے بعد ایک دو باتیں اور بھی ہیں. نماز کے تعلق سے آپ دیکھیے قرآن پاک میں واضح طور پر آیا ہے کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا. اپنے گھر والوں کو، یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور اسی پر قائم رہیے، خود بھی اس پر قائم رہیے، دوسروں کو بھی نماز کا حکم دیجیے، خود بھی اس پر ثابت رہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا نسألک رزقا، ہم تم سے رزق نہیں مانگتے، رزق کا سوال نہیں کرتے. نحن نرزق، رزق ہم دیں گے، والعاقبۃ للتقوی، اور جو بھلا انجام ہے وہ پرہیزگاری والوں کے لیے ہے. یعنی خاص حکم آیا ہے کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں. یہ نہ سوچیں کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کی اہلیہ نماز پڑھتی کہ نہیں پڑھتی کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ نہیں، اس سے کام نہیں چلے گا. یا آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کے بچے نہیں پڑھتے، کوئی فرق نہیں پڑتا، نہیں. تو آپ کے اوپر دو ذمہ داری ہے جو گھر کے مرد و خواتین ہیں کہ خود بھی نماز پڑھیں اور اپنے جو گھر والے ہیں جن کے اوپر ان کی چلتی ہے ان کو نماز کا حکم دیں، تھوڑی بہت سختی بھی کریں. یہ حکم ہے قرآن پاک کا اور یہ ان کی تربیت کا بہت بڑا حصہ ہے، کیونکہ آپ جب انہیں نماز کو کہیں گے، نماز پڑھنے کے وہ عادی ہو جائیں گے، تو انشاءاللہ جب ایک اچھے مسلمان بنیں گے تو اچھے انسان بھی بن جائیں گے. ساتھ ہی ساتھ میں گناہوں سے بچنے لگ جائیں گے، ایمانداری ان کے اندر آ جائے گی، کسی کو ستائیں گے نہیں، کسی کا حق نہیں ماریں گے، خدا کا خوف آئے گا. بے شمار برکتیں، کیونکہ نماز کے بارے میں کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کی نماز برائیوں سے، بے حیائیوں سے روکتی ہے. اور یہ وہ بات ہے نماز کا اپنے گھر والوں کو حکم دینا. کہتے سیدنا اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام، آگے ہم ذکر کریں گے، چلیے یہ بتا دیتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم 8 ماہ تک حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے دروازے پر صبح کی نماز کے وقت تشریف لاتے اور فرماتے تھے الصلاۃ رحمکم اللہ، نماز پڑھیے، اللہ تعالیٰ تم سب پر رحم فرمائے. تو یہ اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کی تلقین دینے کا ہے. اور یہ اتنی اچھی بات ہے اپنے گھر والوں کو نماز اور نیکیوں کی تلقین کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کا قرآن پاک میں سورہ مریم میں جہاں پہ ایک طرح سے ان کا انٹروڈکشن کرایا ہے اور ان کی تعریف کی ہے، وہاں فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، یہ اسماعیل اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے. وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور اپنے رب کو پسند تھے. سبحان اللہ. تو اپنے گھر والوں کو نماز، زکوٰۃ وغیرہ دوسرے جو بھی اعمال ہیں، ان دو کا ذکر وہ خاص طور سے کہ ہمارے دین کی کہ بڑے بنیادی فرض ہیں یہ. تو یہ ہمارے گھر میں ایک اچھا ماحول ہے، گھر والوں کی اچھی تربیت کرنے کا بہت خوبصورت طریقہ ہے کہ گھر میں آپ نماز کا ماحول پیدا کریں. اچھا عام طور سے ہوتا کیا ہے، یہ جو گھر کے مرد حضرات ہوتے ہیں یہ خود نماز کے پابند نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے وہ کہتے ہیں ان کے پاس بہانہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹائم نہیں مل پاتا، جاب کا ٹائم ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے. اور تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے لا نسألک رزقا، ہم تم سے رزق نہیں مانگتے، کیونکہ ہم نحن نرزقک، تمہارے گھر والوں کی رزق کی ذمہ داری ہماری ہے. تو تم کوشش تو کرو رزق حاصل کرنے کے لیے، لیکن یہ بہانہ نہ بناؤ کہ نماز چھوڑنے کا بہانہ بن جائے. نہیں نہیں، تم نماز پڑھو گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اور تم اپنے گھر والوں کو نماز پڑھاؤ گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو تمہارے حق میں اس نے رزق مقدر کیا ہے وہ تمہیں مل کر رہے گا، وہ کہیں نہیں جانے والا ہے. لہٰذا یہ رزق کا بہانہ تو بالکل ہی چھوڑ دینا چاہیے. یہ آخری بات ہے کہ خاص اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں ازواج مطہرات جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بیویاں ہیں ان سے کچھ باتیں ارشاد فرمائی
وہ ظاہر ہے احکام تو نازل ہوتے تھے کسی خاص کے تعلق سے، جیسے کہ پورے قرآن پاک کی جو آیات ہیں جن کا جو شان و نزول ہوتا ہے وہ تو خاص ہوتا ہے نا، کسی خاص واقعے پر ہوا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ان کا حکم سب کے لیے عام ہوتا ہے، قیامت تک کے لیے ہر خاتون کے لیے وہی حکم ہے. اب اس میں نے صرف ترجمہ لکھ دیا، صرف پوائنٹ آپ کو بیان کر دوں گا. سورہ احزاب میں آیت نمبر 28 سے لے کر کے 33-34 تک ہے. چلیے ہم ترجمہ پڑھ دیتے ہیں تاکہ آپ تیور سمجھ سکیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طریقے سے گفتگو فرما رہا ہے. فرمایا اے غیب بتانے والے، یعنی اے نبی، اپنی بیویوں سے فرما دیں اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی آرائش چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں مال دوں اور اچھی طرح چھوڑ دوں، اور اگر تم اللہ، اس کے رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو بے شک اللہ نے تم میں سے نیکی والیوں کے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. اگلی آیت میں ہے کہ اے نبی کی بیویوں، جو تم میں صریح حیا کے خلاف کوئی جرت کرے گا اس پر اوروں سے دونا عذاب ہوگا، اور یہ اللہ کو آسان ہے. اور جو تمہیں فرما بردار رہے گا اللہ اور اس کے رسول کا اور اچھا کام کرے گا، یعنی خواتین کریں گی، تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم اسے اوروں سے دونا یعنی دو گنا ثواب دیں گے، اور ہم نے اس کے لیے آخرت میں عزت کی روزی بھی تیار کر رکھی ہے. اور اگلی آیت میں فرمایا کہ اے نبی کی بیوی، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر اللہ سے ڈرو تو بات میں ایسی نرمی نہ کرو کہ دل کا روگی کچھ لالچ کرے. یعنی جب کسی سے پردے کے پیچھے سے بھی بات کرو تو اتنے نرم لہجہ نہ رکھو معاذ اللہ کہ کسی کے اندر جو ہے بری بات کا وسوسہ آئے. ہاں اچھی بات کو، یعنی بات نیکیوں کا کام کر سکتے ہو کسی کو. اب جیسے ازواج مطہرات تھے، ان کے پاس لوگ آتے تھے حضور کے بارے میں پوچھنے کے لیے کہ حضور کا اس تعلق سے عمل کیا تھا، تو بتانے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن ایسے نہ کہیں کہ بات میں لچک ہو. اور فرمایا اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، اللہ اس کے رسول کا حکم مانو. اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرمائے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے، اور یاد کرو جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں، یعنی قرآن پاک کی آیتیں، اور حکمت یعنی حدیث. بے شک اللہ ہر باریکی کو جانتا ہے، خبردار ہے. اچھا، اب ایک بات ہم اگر یہ خواتین سے متعلق اللہ تعالیٰ نے خاص آیتیں نازل فرمائی ہیں جو ان کے تربیت کا حصہ ہیں کہ ان کو کس طریقے سے رہنا ہے اور کس طریقے سے وہ اپنے آپ کو سیو کر سکتی ہیں، اللہ اور رسول کی بارگاہ میں سرخرو کر سکتی ہیں. اس سے پہلے ہم آپ کو ایک بات یہ بتا دیں، ان آیات کو آپ دیکھیے، آپ کو اندازہ یہ ہوا ہوگا کہ شروع سے لے کر آخر تک بات کس کی ہو رہی ہے؟ ازواج مطہرات کی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اب شیعہ حضرات جو ہیں، شیعہ لوگ جو ہیں، رافضی جو ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جو آیت ہے نا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، یہ صرف اور صرف اہل بیت کے بارے میں نازل. یہ جھوٹی بات ہے. جس طریقے سے احادیث کریمہ میں وارد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چار افراد ہیں، حضرت فاطمہ، حضرت علی، امام حسن، امام حسین کو اپنی چادر میں لیا اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذھب عنہم الرجس وطہرھم تطہیرا. یہ بالکل حدیث درست ہے، حضور نے ایسا فرمایا. ٹھیک ہے. لیکن اصل بات کیا ہے؟ آپ دیکھیں آیت کریمہ کا پورا بیک گراؤنڈ پیچھے بھی اور آگے بھی، جو اگلی آیت ہے اس کے آگے جو آیت ہے انما یرید اللہ لیذھب کے بعد واذکرن ما یتلی، وہ بھی ازواج مطہرات کے بارے میں. تو اصل مسئلہ قرآن کا یہ ہے کہ یہ ساری آیتیں سب سے پہلے ازواج مطہرات کے حق میں نازل ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر حضور نے اپنی یہ جو پنجتن جن کو، یعنی جو چار حضرات تھے، ان کو اپنے میں داخل کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا ان کو بھی ان آیات کی برکتیں عطا فرما دے. تو حضور نے جس طریقے سے اپنے گھر والوں کے لیے تو قرآن میں نازل ہوئی تھی، اپنے جو رشتہ دار جو آپ کی اولاد میں سے تھے ان کو بھی اس میں شامل فرمایا تاکہ ان کو بھی اس کی برکتیں. تو یہ آیت ازواج مطہرات کے لیے بھی ہے اور سب سے پہلے انہی کے لیے ہے. اس کے بعد اہل بیت، جن کو اہل بیت خاص طور سے کہا جاتا ہے، جو حضرت فاطمہ کی اولاد ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان کے لیے بھی. تو یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں، کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو. یہی وجہ ہے کہ ایک موقع تھا کہ حضرت ام سلمہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا انک علی خیر، تم پہلے سے ہی بھلائی پر ہیں، تم کو تو یہ آیت کریمہ پہلے سے ہی شامل ہے. اور دوسری روایت میں ہے کہ انہیں بھی اسی چادر میں شامل فرمایا. حضرت عباس تھے، حضرت عباس ان کی بیٹیوں کو، جو حضور کی چچا بہن لگتی تھی، چھوٹی چھوٹی بیٹیاں تھیں، ان کو بھی اپنی چادر میں شامل فرمایا اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے، ان سے تو حضور نے ان کو بھی اہل بیت، ان کو بھی سب کو اہل بیت فرمایا. تو یہ رافضیوں کا جو دھوکہ ہے اس میں آپ بالکل بھی نہیں آئیے گا. اب جو آخری اور ہماری خلاصے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جو خاص احکام دی ہیں وہ ہم آپ کو بیان کریں، کیونکہ ترجمے میں شاید آپ نے پوری توجہ کسی کی بھی نہیں ہو سکتی ہے. تو ہم نے دیکھی اس میں چند باتیں فرمائی گی. ایک تو یہ کہ دنیا کی محبت اپنے سے دل سے نکال دینی چاہیے. یہ خواتین کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی ہے، سب کے لیے ہے.
ٹھیک ہے، ہے تو ظاہری طور پر تو خواتین کی تربیت فرمائے گی، لیکن یہ حکام ہمارے لیے بھی ہیں، قرآن پاک کی دوسری آیتوں میں ہیں اور حدیث کریمہ بھی ہیں کہ ہمیں اپنے دل سے دنیا کی محبت نکالنی چاہیے اور اللہ اور رسول کی رضا پر راضی رہنا چاہیے. دنیا کی آسائش اور زینت کے لیے نیکی کا اور سعادت مندی کا موقع نہیں کھونا چاہیے. ٹھیک ہے، اب اس کی تھوڑی سی تفصیل ہے، ہم بیان کریں گے، بہت وقت جائے گا. یہ بیان بس یہاں پہ ایک اشارہ کر دوں ایک دو لائن میں، وہ یہ ہے کہ ازواج مطہرات نے حضور کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ حضور ہمارے نان و نفقے کو بڑھا دیجئے، کھانے پینے کی چیزیں اور آسائشوں کو بڑھا دیجئے، کیونکہ حضور کی بارگاہ میں دولت تو بہت آتی تھی لیکن حضور کوئی چیز روکتے نہیں تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور ان کو یہ کہا گیا کہ دیکھو ہمارے گھر پہ تو یہی ماحول رہے گا جیسا حضور کی عادت کریمہ تھی کہ آپ مال و دولت کو رکھتے نہیں تھے. اگر تمہیں دنیا کی آسائش چاہیے اور تم اپنی زندگی کا جو لائف اسٹینڈرڈ ہے وہ بڑھانا چاہتی ہو تو کوئی بات نہیں، ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں، تم کسی اور سے نکاح کرو اور وہاں جا کر کے تمہیں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ آسائشیں ملے گی. لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں آخرت کی بھلائی ملے اور اللہ اور رسول تم سے راضی رہیں تو تمہیں اسی ماحول میں رہنا پڑے گا. تو یہ چیزیں ہمیں سکھاتی ہیں کہ دنیا کے رنگینیوں کو دیکھ کر کے ہمیں آخرت کی نعمتوں سے دور نہیں ہونا چاہیے. اسی طریقے سے ان آیات میں کہا گیا کہ نیکیاں کرنی چاہیے، گناہ سے بچنا چاہیے، خواتین کو اور مردوں کو سب کو اللہ اور رسول کی فرما برداری کریں. اجنبی مردوں سے پردے کے پیچھے سے بھی بات ہو تو لہجہ پرکشش نہ رہے. اب آپ سوچیں کہ جو عورتیں جو ہیں وہ پردہ کیا سامنے سے بات کرتی ہیں وہ کتنا برا کام کرتی ہیں، اللہ اکبر، اور پھر برائی کے راستے کھلتے ہیں. بھلائی کا حکم دیتے رہیں، اپنے گھروں میں ٹھہری رہیں، بلا وجہ باہر نہ نکلیں، بے پردگی نہ کریں. زمانے جاہلیت جیسے بے پردگی کی نکلتے رہتے تھے. نماز قائم رکھیں. یہ عورتوں میں آپ سمجھتا ہوں عورتیں روزہ رکھنے کی بہت اچھی پابند ہوتی ہیں، بہت روزے رکھ لیتی ہیں، نماز کی پابندی کم کر پاتی ہیں. کچھ وقتوں کی پڑھیں گے، باقی وقتوں کی چھوٹ جاتی. یہ نہ کریں، نمازوں کی پابندی کریں، زکوٰۃ دیں. زکوٰۃ دینے میں بھی بخالت سے کام لیتی ہیں ہماری بہنیں. تو یہ آپ اپنے گھر میں یہ تربیت کریں کہ یہ ساری چیزوں کا ماحول پیدا ہو جائے. ایسے اللہ اور رسول کی اطاعت و فرمانبرداری وغیرہ جو بھی دین کے مسائل ہیں وہ سب سیکھیں. اور ان کے فوائد کیا بیان کی کہ اللہ تعالیٰ ایسے نیکوکاروں کے لیے آخرت میں اس نے جو ہے وہ عظیم اجر تیار کر رکھا ہے، ان کے لیے ثواب دوگنا ہے، عزت کی روزی ہے. اور یہ ایسی جو خواتین وہ دوسروں کی طرح نہیں ہیں بلکہ اللہ اور رسول کی بارگاہ میں ان کا خاص رتبہ ہے. سبحان اللہ. اور یہ اسی سورہ احزاب میں اس سے پہلے کی آیت کریم جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ محبوب اپنی بیویوں، صاحبزادیوں، مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دو کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈال لیں، یعنی پردہ کریں، چہرے کا بھی پردہ کریں، اپنے گردن کا، اپنے سینے کا بھی پردہ کریں. یہ تربیت کا کچھ خاص پہلو تھا جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. کچھ ہماری اگر پرسنل ایڈوائس ہے تو 4 باتیں آپ چاہیں تو لکھ لیں، نوٹ کر لیں. وہ یہ ہے کہ اپنے گھروں میں دعاؤں کے پڑھنے کا معمول بنائیں، گھر کے اندر داخل ہونے کی دعا. ہاں، اور اس کے علاوہ گھر سے باہر نکلنے کی دعا. گھر میں داخل ہوں تو درود پاک پڑھیں، ایک مرتبہ قل واللہ احد پڑھیں اور سلام کر کے داخل ہوں. کھانا کھاتے وقت زور سے بسم اللہ پڑھنے کی عادت بنائیں. چھوٹے بچوں کو دعائیں یاد کرائیں، کھانے کے بعد وہ خود ان سے دعائیں پڑھوائیں کہ ہاں بھائی پڑھیے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا. گھر سے نکل رہے ہیں تو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا داخل بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا. یہ دعائیں یاد کرانے سے گھر کا ماحول بڑا خوبصورت ہوتا ہے، یاد رکھیے گا. اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی نماز کے لیے تیار کر کے ان کو قرآن پاک ان سے سنیں، اور جب پڑھیں تو ان کو سکھائیں. ناز شریف کا ماحول رکھیں، درود شریف کا ماحول رکھیں، دینی بیانات انہیں سکھائیں، ناز شریف کی ان سے پریکٹس کروائیں. خود ان کو سلام کرنا سکھائیں، جب کوئی آئے تو کہیں بچے سلام کرو. یہ چیزیں ہمارے گھر میں بہت اچھا ماحول کرتی ہیں. آپ ان کے سامنے اپنے ماں باپ، رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آئیں. بچے جو آپ کو کرتا دیکھیں گے کل وہ وہی کریں گے. اگر آپ اپنے رشتہ داروں سے لڑائی جھگڑا کریں گے تو کل یہ بچے بھی جھگڑے کریں گے آپ سے اور اپنے رشتہ داروں سے. تو یہ چیزیں کچھ پریکٹیکل جنہیں ہم بہت چھوٹا سمجھتے ہیں، ان چیزوں کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے. تو ہم اپنے عمل سے، جیسے ہم نے کہا دعاؤں سے، اور دعائیں سکھائیں انہیں، قرآن پاک، نماز، درود، نعت شریف وغیرہ، تقریرات، علماء کرام سے ملاقات کروائیں، ان کو خاص طور سے لے کے جائیں اپنے ساتھ، اچھی اچھی جگہوں پر قبرستان لے کر جائیں. اس طریقے سے ان کے اوپر بہت گہرا اثر پڑے گا اور انشاءاللہ آپ ایک اچھی نسل کی تربیت کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. مجھے امید ہے کہ میں نے کافی باتیں آپ تک ڈیلیور کر دی ہیں. اب آپ حضرات کے سوال کا وقت ہے. ایک بار میں پھر سے بہت معذرت چاہتا ہوں. یقین مانیے میرے پاس عذر نہ ہوتا تو میں دیر بالکل نہ کرتا، لیکن وہ بس میں پھنس گیا تو پھنس گیا. اس لیے میں پھر سے آپ حضرات سے معذرت چاہتا ہوں، اور امید ہے کہ آپ نے آج کے درس سے بھی کچھ سیکھا ہوگا. اب آپ حضرات کے سوالات لینے کے لیے ہم تیار ہیں. جی
جی حضرت السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کچھ لوگوں نے فیڈ بیک فارم میں جی آپ کے لیے کوشچن جو ہے وہ ڈراپ کیے ہیں, تو میں ایک ایک کر کے جی کوشچن بول دوں گا, آپ ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے جوابات دے دیجیے. جی جی بالکل. ایک کوشچن آیا ہے, ہوں کیا آپ اپنے بزنس کو انسٹاگرام, یوٹیوب اور جو سوشل میڈیا سائٹس ہیں ان کے ذریعے پروموٹ کر سکتے ہیں؟ اور دوسرا یہ ہے کہ یوٹیوب وغیرہ سے جو پیسے ملتے ہیں کیا یہ حرام ہے؟ اگر ہم اپنے چینل یا اکاؤنٹ پر ایڈز نہیں رن کریں, مطلب ہم ایڈز نہ لگائیں, اور اپنے بزنس کی کو اس کنڈیشن پروموٹ کر سکتے ہیں؟ جی ہاں, پروموٹ کرنے کی اجازت ہے اگر آپ کا بزنس حلال ہے اور اس میں کسی طریقے کا دھوکہ نہیں ہے, جھوٹ نہیں بول رہے ہیں آپ, تو بالکل آپ پروموٹ کر سکتے ہیں. پروموٹ کرنا, ایڈورٹائزمنٹ کرنا کوئی برا نہیں, یہ کر سکتے ہیں آپ. اور باقی جو عام طور سے لوگ یوٹیوب پہ ہوتے ہیں کہ ولاگس بناتے ہیں, یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, اور پھر اس سے جو آمدنی لیتے ہیں یعنی وہ دوسروں کے ایڈورٹائزمنٹ کی ایڈس کی بنیاد پر پیسے کماتے ہیں, اس میں مسائل ہیں جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس کی اجازت نہیں ہے. اس میں بہت سی صورتحال ہے جو ہمارے عوام نہیں سمجھ پائیں گے, لہٰذا ان سے بچنا بہتر ہے. ایک سوال اور کوئی؟ آیا ہے حضرت, جی. کہ جنت میں صرف مسلمان ہی جائیں گے, اور ایسا ہوں بھی کوئی مسلمان ہوگا جو جنت میں نہیں جائے گا؟ اور ساتھ میں ایک ہوں کوشچن اٹیچ ہے کہ یہودی کسے فالو کرتے ہیں اور وہ کس نبی کو ہوں مانتے ہیں؟ ٹھیک ہے. جی, جنت میں صرف صاحب ایمان جائیں گے, یعنی جن کے پاس ایمان ہوگا. تو جس کے دل میں حدیث پاک میں ہے کہ ذرے کے برابر بھی مثقال ذرۃ, ذرے کے برابر بھی ایمان ہوگا, وہ اپنے گناہوں کی سزا وغیرہ پا کر کے بالآخر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا. تو جس کے پاس صرف ایمان ہوگا, اگر کوئی عمل نہیں بھی ہوگا تو اس نے جو فرض واجب وغیرہ چھوڑا, جو گناہ کیے, اس کی سزا تو پائے گا, لیکن ایمان کی وجہ سے وہ ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہے گا, بلکہ پھر آخر میں جنت میں جائے گا اور ہمیشہ جنت میں رہے گا. یہ بات ہے. اور کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے جو جنت میں نہیں جائے. جو مسلمان ہے, جس کا ایمان صحیح ہے, عقیدہ صحیح ہے, وہ جنت میں جائے گا. ٹھیک ہے. دوسرا جو آپ نے پوچھا, یہودی جو ہیں وہ اصل میں یہ ایسے لوگ ہیں کہ آدھا ایمان رکھتے ہیں, آدھا ایمان نہیں رکھتے. کہتے ہیں نؤمن ببعض ونکفر ببعض. اب آپ غور کریں, اب جیسے مثال کے طور پہ یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتے ہیں, اس کے بعد پھر اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو, کہ وہ عزت و تکریم نہیں کرتے, وہ سیدھا اسحاق علیہ السلام کی طرف آتے ہیں. اور پھر اسحاق علیہ السلام کے بیٹے جو ہیں یعقوب علیہ السلام, ان کی طرف آئیں گے, جن کا نام اسرائیل تھا, اور ان کی اولاد جو بنی اسرائیل کہلائی. تو یہ آدھوں کو مانیں گے, آدھوں کو نہیں مانتے, یہ ان کی پرابلم ہے. اور یہ شروع سے ہی عجیب قسم کے رہے ہیں. قرآن پاک میں بھی ان کو فرمایا گیا کہ یہ ملعون ہیں. ہاں, لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل, کہ یہ جو اس میں اس طریقے کے لوگ ہیں کہ جو آدھی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں, آدھی باتوں کا انکار کرتے ہیں, انہیں پر لعنت کی گئی ہے. اور لعنت کس نے کی ہے؟ انبیاء نے کی ہے, جو صالحین تھے انہوں نے کی ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی لعنت ان کے اوپر نازل ہوئی ہے. تو یہ اس طریقے کے لوگ ہیں. ظاہری طور پہ یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا وہ مانتے ہیں, نبی مانتے ہیں, اور عجیب و غریب ان کے اعتقادات ہیں, چونکہ ان کی کوئی بھی کتاب ایسی نہیں ہے جو پوری کی پوری سیکیور ہے. جیسے قرآن پاک ہے, آسمانی کتاب ہے, اور ہمارے پاس منوعاً جیسی نازل ہوئی ویسی آج ہمارے ساتھ محفوظ ہے. تو ان جو توریت شریف ہے وہ بالکل منوعاً محفوظ نہیں, اور انہوں نے بہت کافی چیزیں مٹائی گھٹائی بڑھائی. اور قرآن اس کا جو ہے وہ دعویٰ کرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں نے ایسا کیا. یحرفون الکلم عن مواضعہ, قرآن پاک میں آیا ہے کہ یہ جو ہے وہ کتابوں میں کاٹ چھانٹ کرتے ہیں, کچھ گھٹا دیتے ہیں, کچھ بڑھا دیتے ہیں. تو یہ ان کا مسئلہ ہے. یہ بھلے اللہ کے نبی پر ایمان رکھتے ہیں, لیکن اصول یہ ہے کہ جو اللہ کے نبیوں میں سے کسی ایک نبی کی بھی پر ایمان نہیں لائے گا وہ کافر ہے. تو یہ تو ویسے تو بہت سے انبیاء کے قاتل بھی انہوں نے قتل کیا ہے, اور بہت سے انبیاء کو نہیں مانتے یہ, اور خاص طور سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین, ان کو نہیں مانتے, لہٰذا یہ کافر ہیں, اور کافر جنت میں نہیں جائیں گے. اگر معاذ اللہ کوئی مسلمان بھی کسی نبی جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہے, اگر معاذ اللہ وہ کسی نبی پر ایمان نہ رکھے تو وہ بھی مسلمان نہیں, وہ کافر ہے. یہ اصول ہے, بالکل عام اصول ہے, مسلمان کے لیے بھی ہے اور دوسرے مذاہب والوں کے لیے بھی ہے. جی حضرت ایک سوال یہ آیا ہے کہ ہوں ایسے شخص کے لیے کیا حکم ہوگا اسلام میں ہوں کہ جو کہ ایک لڑکی کو چھوڑ کر بنا بتائے دوسری لڑکی سے شادی کر لے؟ مطلب یہ شاید اس زمرے میں پوچھا گیا ہے کہ نارملی آج کل جو ریلیشن شپس وغیرہ ہوتی ہیں, یا پھر جو ایک گرل فرینڈ بوائے فرینڈ سسٹم میں لوگ رہتے ہیں, اور اس کے بعد پھر وہ
ایک دوسرے کو چھوڑ کر کے اور کسی دوسرے لڑکے سے لڑکی نکاح کر لے یا لڑکا لڑکی سے نکاح کر لے، تو اسلام میں ایسے لوگوں کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیے اب لڑکا لڑکیوں کا یہ جو تعلق ہے یہ تو ناجائز و حرام ہے، اور یہ صرف نفس کی بنیاد پر تھا، اور جب ان کا نفس جو ہے وہ سیر ہو گیا، انہیں لگا کہ ہاں بس اب ہو گیا، اب کوئی لطف نہیں ہے، کوئی مزہ نہیں ہے معاذ اللہ، تو وہ چھوڑ دیتے ہیں. نہ ان کا تعلق اللہ کے لیے تھا، نہ ان کا چھوڑنا اللہ کے لیے ہے. تو اب ہمارے بھائی کی بھی غلطی ہے اور بہن کی بھی غلطی کہ انہوں نے اللہ کو ناراض کر کے جو ہے یہ غلط رشتہ اور تعلق قائم کیا، تو اس کا نقصان تو انہیں دنیا میں بھی اٹھانا پڑے گا اور آخرت میں بھی اٹھانا پڑے گا. اگر توبہ نہیں کریں گے یا نہیں کریں گی تو اس کی سزا ملے گی. تو یہ غلطی جہاں پر بہن کی ہے وہیں پر بھائی کی بھی ہے، چاہے جو کوئی چھوڑ کر جائے. بہن چھوڑ کر جائے تب بھی بھائی کی غلطی ہے، اور بہن کی تو غلطی ہے ہی ہے. بہن سے مراد میں بھائی بہن کہہ رہا ہوں، یعنی لڑکا لڑکی چھوڑ کر جائے. تو اگر پھر لڑکا چھوڑ کر جائے تو لڑکی کی بھی غلطی اور لڑکی کی بھی ہے کہ اس نے معاذ اللہ ایک ناجائز رشتہ اور تعلق قائم کیا. یہ بالکل ہی غلط تھا. ٹھیک ہے. اب رہا یہ کہ معاذ اللہ ریلیشن شپ میں تھا، وہ کہتے ہیں نا لیو ان ریلیشن شپ، اور اس کے بعد پھر بعد میں معاذ اللہ کسی اور سے نکاح کر لیا، تو یہ تو اور بھی دھوکہ بھی دیا اس نے. دھوکہ دینا ناجائز و حرام ہے. ایک تو زنا کیا اور شریعت نے اتنا کلوز ہونے کی اجازت نہیں دی تھی معاذ اللہ، ایک دوسرے کی بات سنی، چھوا اور جو بھی کہ یہ سب ناجائز و حرام تھا، لمحہ بلمحہ گناہوں میں بھرا ہوا تھا. اور پھر مزید اس نے ایک اور گناہ کیا کہ چھوڑ کر چلا گیا. اصل میں ہماری بہنیں جو ہوتی ہیں نا، میں خاص طور سے اپنی بہنوں کو کہتا ہوں، عام طور سے ہماری بہنیں جو ہیں، ہماری جو گھر کی بہنیں جو لڑکیاں ہیں، یہ بہت نازک ہوتی ہیں اور ان کے جذبات بھی بہت ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی ان سے دو لفظ آ کر کہہ دینا تو یہ بس کہتے ہیں نا شکر کی طرح گھل جاتی ہیں. اور پھر اس کے بعد لوگ مرد چونکہ بہت ہوشیار ہوتے ہیں اور دھوکہ دے کر کے اپنا فائدہ نکال کے چلتے بنتے ہیں. میری پیاری بہنوں، آپ اپنے گھر میں جتنی سیف ہیں اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، وہ کہیں سیف نہیں ہے. اور آپ سے سب سے زیادہ آپ کے گھر والے محبت کرتے ہیں، وہ آپ کو اپنے سر پر بٹھاتے ہیں، اپنے گھر کا تاج سمجھتے ہیں. آپ ہرگز ہرگز کسی اجنبی کی محبت کے چکر میں نہ پڑیں. یہ صرف دھوکہ ہے، صرف دھوکہ. وہ اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے آپ سے ایسا کر رہا ہے. یاد رکھیے جو آج خدا کی نافرمانی کر رہا ہے وہ خدا کے ساتھ بے وفائی کر رہا ہے کہ بھائی اللہ نے منع کیا نا، وہ نہیں مان رہا ہے، تو کل آپ کی بات کیسے مانے گا؟ وہ کبھی بھی آپ کو چھوڑ کے چلا جائے گا. یہ سب دھوکے میں نہ آج جو ہمارے ہندوستان میں خاص طور سے ارتداد کا جو ماحول ہے معاذ اللہ، ہندوؤں کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں ہمارے بہنیں. کیا دھوکہ ہے، کیسی لاپرواہی ہے. تو پلیز آپ سے گزارش ہے، بہنوں سے ساری گزارش ہے، کوئی بھی غلط کام نہ کریں. یاد رکھیے کہتے ہیں غلط کام کا انجام برا ہے، برا ہی ہے، نہ کریں. اللہ تعالی ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا اور جس میں ہماری بھلائی اس نے وہی طریقہ دیا. آپ سوچیں کہ آپ نے آج اپنی خوبصورتی، اپنی جوانی کو کسی اجنبی لڑکے کے ہاتھ میں دے دیا جس کے ساتھ آپ نے شادی نہیں کی. اس نے کیا کیا کہ آپ کو استعمال کیا، اس کے بعد چھوڑ دیا. ہمارا اسلام کیا کہتا ہے؟ دیکھیے ہمارا اسلام کہتا ہے کہ کوئی بھی لڑکا اگر آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو یہ نہیں کہ وہ صرف آپ کے جسم سے فائدہ اٹھا کر کے بات ختم کر دے گا. نہیں، کتنی پابندیاں. آپ سوچیں، آپ کا خیال رکھے گا، آپ سے اونچی آوازیں یہ یعنی جھگڑا نہیں کرے گا، چلائے گا نہیں، بدخلقی سے پیش نہیں آئے گا، رہنے کا گھر دے گا آپ کو، پہننے کے کپڑے دے گا، اخراجات دے گا، عزت دے گا آپ کو، اپنے بچوں کی ماں بنائے گا آپ کو، اور اپنے گھر کی بہو بنائے گا آپ کو. یہ ساری کنڈیشن ہے اور آپ اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتے. مرد حضرات چھوڑیں گے نہیں کہ اب غزل مباحات میں سے طلاق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اتنی سیکیورٹی آپ کو دی ہے، آپ کس دھوکے میں ہیں؟ کس دھوکے میں ہیں؟ اگر آپ اچھی لائف گزارنا چاہتی ہیں عزت کے ساتھ تو نکاح کیجئے، اسی میں آپ کی قدر ہے. ورنہ جس طریقے سے لوگ قیمتی چیز کو کھا کر کے پھینک دیتے ہیں ویسے ہی آپ کا انجام ہوگا. اور کچھ عورتیں بھی ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ اسمارٹ ہوتی ہیں معاذ اللہ، اور وہ ادھر سے ادھر چکر لگاتی رہتی، تو وہ ان سب کا انجام بھی برا ہی ہے، چاہے مرد ہو یا عورت. لہٰذا اس طریقے کا کام بالکل نہ کہ اگر آپ نے کیا ہے توبہ کر لیں، اور توبہ کرنے کے بعد اچھی پاکی زندگی گزاریں. اپنے رب پر بھروسہ رکھیں. اللہ نے جو نظام بنایا ہے اس پر عمل کریں گی تو یقین مانی عزت سے بھی رہیں گی، خوشحال بھی رہیں گی، آپ کی خوبصورتی بھی زیادہ دنوں تک قائم رہے گی. اور بھی بہت سے فوائد آپ کو حاصل ہوں گے انشاءاللہ. جی، اور کوئی سوال ہے؟ جی حضرت ایک کوشچن یہ ہے کہ نماز پڑھتے وقت شیطان ہمارے ذہن میں وسوسے ڈالتا ہے کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے، اور مطلب جس کا سوال ہے اس نے لکھا ہے کہ میں پوری کوشش کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوں کہ نہیں ایسا مطلب نہیں ہے، اور نیگلیکٹ کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے، تو کچھ کر دیں.
کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے تو کوئی بات نہیں. اگر یہ تصور ہے تو سوال اچھا ہے، شاید مجھے لگ رہا ہے یہ تو نہیں مراد ہے بیان کہ کرنا ریاکاری داخل ہونے لگ جاتی ہے، خلوص میں اس کمی آ طریقے سے. جاتی جی ہے. کچھ ایسا ہی کچھ ایسا ہی ہو سکتا ہے. ہے. دیکھیے کہ لوگ کیا سوچتے ہیں اس کی طرف توجہ ہی مت کیجیے. نماز آپ اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، آپ کی توجہ بس نماز میں اللہ کی طرف ہو، اور آپ یہ سمجھے کوئی دیکھے نہ دیکھے برابر ہے. یہ تصور اپنے ذہن میں بنا لے کہ مجھے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اللہ کی بارگاہ کے لیے، توجہ اللہ کی طرف رکھے. بس یہ ذہن بنا لیں گے نا تو ٹھیک ہے. اور بار بار یہ سوچے ہی نہ کہ فلاں دیکھ رہا ہے، ڈما دیکھ رہا ہے، ایسا ہے ویسا، یہ ہٹا ہی دیں. یہ جیسے ہمارے بزرگ تھے نا کہ وہ ان کے سامنے کوئی تعریف کرے تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا ان کو، ان کی کوئی برائی کرے تو کوئی فرق نہیں. وہ کہتے تھے ہم چھوٹے بچوں کی طرح ہیں. جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے، آپ اس کی تعریف کرو، اس کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے، وہ آپ کوئی امپریشن ہی نہیں لے گا. آپ اس کو برا بلا بھی بولو، چھوٹا بچہ دودھ پیتا بچہ تو کوئی امپریشن نہیں لے گا. تو ایسے بن جائیے بس کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، کوئی اچھی تعریف کرے برائی کرے، کوئی فرق ہی نہ پڑے. اپنے آپ کو ایسا بنا لو، اسی میں غنیمت ہے، اسی میں بھلائی ہے. تو یہ ان بھائی کے لیے ہمارا جواب ہے. جی جی ایک کوشچن یہ آیا ہے کہ آئی وانٹ ٹو نو دیٹ کین بی ٹیک ہیلتھ انشورنس. جی ہیلتھ انشورنس عام طور سے جو ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ آپ ہر مہینے جو ہے وہ، یا جو بھی ہوتا ہے کوارٹرلی ہوتا ہے یا 6 منتھ کا ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے، اس میں پیسہ اماؤنٹ آپ جمع کرتے ہیں. اور ان کیس اگر آپ کو کوئی جو ہے وہ سیویئر کوئی النس ہوئی، کوئی بیماری ہوئی، تو اس میں جو بڑا خرچہ لگتا ہے اس میں بہت کم خرچہ لگتا ہے. اور اگر ایسی کوئی بیماری نہیں ہوئی تو بس آپ کا جو پیسہ ہے وہ جا رہا ہے، وہ چلا جائے گا آپ کے ہاں سے. تو یہ ایک طریقے سے جوا جیسا ہے، اس میں مسلمان کا نقصان ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. اور اگر ایسا ہے کہ آپ نے جو پیسہ جمع کیا وہ ڈوبے گا نہیں، اگر آپ کو کوئی ایسی ضرورت نہیں پڑی تو آپ کا پیسہ آپ کو بیک مل جائے گا، تو درست ہے. یعنی جس میں جوئے کی شکل ہو، نقصان کا ہو اندیشہ، اس کی اجازت نہیں. اور عام طور سے ہیلتھ انشورنس ایسا ہی ہوتا ہے جہاں تک مجھے معلوم ہے. جی ایک لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ آئی ہیو سم فرینڈس ہو آر ہندو اینڈ دے آر کوئٹ ان ٹچ وتھ می، سو شوڈ آئی ناٹ بی فرینڈز وتھ دیم. پھر سے بولیے. کوشچن یہ ہے کہ سر آئی ہیو سم فرینڈس ہو آر ہندوز ہاں اینڈ دے آر کوئٹ اوکے. ان ٹچ وتھ می، سو شوڈ آئی ناٹ بی فرینڈز وتھ دیم. بالکل دوستی کرنے کی اجازت نہیں ہے. اگر وہ ارد گرد میں رہتے ہیں، آپ کے پڑوس ہیں، تو پڑوسی کا حق ہوتا ہے ان کے ساتھ تھوڑے بہت تعلقات رکھے، ضرورت پہ ان کی مدد کر دیں وغیرہ وغیرہ. یا آپ جاب کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ میں ہیں، یا آپ ان کے انڈر میں ہیں، یا وہ آپ کے انڈر میں ہیں، تو بس تھوڑے بہت تعلقات. دوستی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے گھر پہ جانا، کھانا پینا، یا ان کو اپنے گھر بلا کے کھلانا پلانا، ان سے دل کی بات کرنا، ان کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا. اس کے برے اثرات، بہت برے اثرات ظاہر ہوتے ہیں. یہ نہ کریں. یہ صرف